highlight our norms and values, our nation in such a manner as a whole, ताकि दुनिया हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करे। हम कब तक ट्रेडिशनल अप्रोच के जिम्रे में कि दुनिया हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करे? हम कब तक ट्रेडिशनल अप्रोच के जिम्रे में एक ऐसी अप्रोच अपनाने के चक्कर में है कि गोरा खुश हो जाए? हमने अपनों को खुश करना प्रायोरिटी नहीं रखा, अगलों को खुश करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और आज के इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाना चाहिए कि एवरीथिंग स्टार्टेड एंड्स हियर। पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई और चीज होगी। बदकिस्मती से हुआ क्या? नेशनल सिक्योरिटी। व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी? क्या नेशनल सिक्योरिटी ये है कि हर आदमी अपनी सोच के मुताबिक जब चाहे जिस वक्त चाहे कोई स्टेटमेंट दे दे, आपको दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े? क्या आपके लिए उसके लिए एटम बम रखना जरूरी है? क्या इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपका कल्चर स्ट्रांग हो, आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऐसे हों कि दुनिया को बता सकें कि यस आई एम हियर टू सर्वाइव? नो, एवरीथिंग इज अगेन रिलेटेड टू यू। इट इज यू हु इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। जब हमने लाइसेंस दिया, जब हमने नेशनल सिक्योरिटी को अपने घर को खुला छोड़ दिया, 2611 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, 909 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ, आपने अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। आपने 1947 से टिल 2015 इंटरनेशनल INGOs के लिए कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं रखा, रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। सबको लाइसेंस दिया कि आओ मेरे नॉर्म्स एंड वैल्यूज और मेरे कल्चर और मेरे फेथ से खेलो। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वहां से आंखें निकलती हैं तो फिर हमें MDGs भी याद आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी जो कि फाटा में, बलोचिस्तान में, सेंट्रल पंजाब में, सदर्न पंजाब में, कराची में, इंटीरियर सिंध में, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, वो कौम की माएं बहनें बेटियां, वो बुजुर्ग, वो मेरे मदरसे, वो मस्जिदें, वो मंदिर, वो गुरुद्वारे, वो तमाम मजहबी मकामात, वो तमाम लोग जब उनकी इज्जतों, उनकी असमतों, उनकी सोच, उनके फिक्र, उनके तौर तरीकों को चैलेंज किया जा रहा था, बड़े डिटेल्ड अप्रोच के साथ, बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच को अपनाते हुए हम क्यों खामोश थे? क्या मीडिया उस वक्त जागेगी? क्या नेशनल सिक्योरिटी के तमाम कंसर्न वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस वक्त जागेंगे कि जब सिचुएशन उस लेवल पे आ जाए कि फिर नैरेटिव्स का सहारा लेना पड़े? Why should I be focusing only then कि जब क्राइसिस उस लेवल तक पहुंच जाए कि मुझे कहा जाए कि क्राइसिस में पैनिक ना करो, क्राइसिस रेजोल्यूशन को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनाओ। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि why you never remained vigilant, why proactive approach was not there, why initiatives were not taken right from day one, why you allowed all those forces to play with your faith, with your norms, with your values, with your security. And at the end of the day, when things have gone to a level where you have started realizing that now I need to put my house in order, and then people have already invested, all those anti-forces who are against you as a nation, against your faith, against your norms, against your values, those who consider you as a threat to humanity, do you think it is going to be only the role and responsibility of that soldier who is standing on the border? It is our collective responsibility. We need to rise as a nation. Only then we will be able to make a difference. मैं हैरान होता हूं कि शिकागो, कराची, पेशावर, बलोचिस्तान, पाकिस्तान के किसी कोने में कुछ हो जाए, इंटरनेशनल मीडिया उसको पिक करती है। डॉक्टर आफिया, मेरी कौम की बहनें, बेटियां और बहनें और माएं यूरोप और अमेरिका में उनके नॉर्म्स और कल्चर और वैल्यूज को कॉन्स्टेंटली चैलेंज किया जा रहा है, उसकी खबर तो नहीं लगती। लेकिन आसिया की खबर
فیصلے سے پہلے، فیصلے کے بعد گلوبل لیول پر، ہر لیول پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کرو، اس طرح ہوگا، فلانا ہوگا۔ ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، لیٹ می گو اے اسٹیپ فردر۔ میرے والد صاحب، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کتنا آپ کو آبزرو اور مانیٹر کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب 1923 میں پیدا ہوئے، فریڈم فائٹر تھے، جناح صاحب کے ساتھ ان کو گولڈ میڈل ملا تھا۔ 2009 میں اس دنیا سے وہ چلے گئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ مجھے کچھ ڈیلیگیشن میں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے فادر بہت عظیم تھے۔ میں بڑا پریشان کہ یہ الگ قوم، ان کے میرے والد صاحب سے کیا تعلق؟ اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ جو کرسی ہے، پہلے آپ کو وہ دانہ ڈالتے ہیں، پھر آپ کو کچھ اور انسینٹیوز دیتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری سوچ پہ چلو، پھر آپ کے خاندان، آپ کے قوم، آپ کے مذہب، آپ کے مسلک کی تعریف کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس ٹریپ میں آپ آ جاؤ تاکہ ان کے ایجنڈا پہ چلو۔ Now let me convey a message from here that now Pakistan won't listen anything from their perspective. Everything will start and end here inshallah. ہم کیوں انسپریشن لیتے ہیں؟ اس بابرکت مہینے میں خاتم النبیین رحمت للعالمین، آج مجھے بتائیں آپ کا میرا مقابلہ کن سے ہے؟ آج کی یوتھ کو بتائیں، آج تمام کی سٹیک ہولڈرز کو بتائیں۔ میرا آپ کا مقابلہ ان سے ہے جو ایک آیت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ کا میرا مقابلہ کن سے؟ جو درود شریف پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے مسلکوں کے جید علماء کرام ان سکول آف تھاٹ پہ لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے مسجد اور مدرسے، دیوبند سکول آف تھاٹ، بریلی سکول آف تھاٹ، اہل حدیث سکول آف تھاٹ، جتنی بھی سوچ ہیں، جتنی بھی فکر ہیں، اور پھر خاص کر خانقاہوں پہ، اور ہم نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، کسی کو اور ہی نہیں کیا۔ پھر جب میں حیران ہوتا ہوں کہ کراچی اور شکاگو میں سب سے زیادہ کرائم ریٹ ہے، ہیومینٹی از ایٹ دا لوئسٹ ایب، سی این این فاکس تو ان کو وہ تمام جو اگینسٹ ہیومینٹی جو کرائمز ہو رہے ہیں ان کو تو ہائی لائٹ نہیں کرتی۔ دنیا کے وہ تمام ممالک، چاہے وہ میکسیکو ہے، چاہے ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں انسانیت کے نام پہ انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ گلوبل پرسپشن ان کی ڈیفرنٹ ہے۔ میں اور میرے ہر پاکستانی نے لازوال قربانیاں دی، وہ ہمیں کیوں نہیں سن رہے؟ ہمارے گلوبل لیول پر ہمارے نیریٹو کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ جب اجمل قصاب کو میں خود اٹھاؤں گا یہاں سے، جب میں گھر کے معاملات، گھر کی بیٹی، گھر کی ماں، گھر کے باپ، گھر کے بزرگ، گھر کی چادر اور چار دیواری کی تذلیل کروں گا، وہی فوٹیجز اقوام وہ جو مجھے اور آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے ہیں وہ استعمال کریں گے۔ میں کیسے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کروں گا جب میں ہی رسپانسبل نہ ہوں؟ جب میں میڈیا آج فورتھ پلر آف اے اسٹیٹ کے علاوہ میں کہوں آج جو نیا پاکستان اور عمران خان پرائم منسٹر اور ہم جو ہیں، میڈیا کا رول ایگزمپلری رہا ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ میڈیا چینلز میں جس کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اس کو جاب سے فارغ نہیں کیا جا رہا۔ 15,000، 20,000، 25,000، 30,000 والے ان کیمرامین ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس کے ساتھ یہ کیوں اپروچ انیشیٹ کی گئی ہے؟ یہ سوچ یہ ہے کہ اٹس آلویز اے ٹیم ورک۔ دنیا آپ کے لیے ایک ہو گئی ہے، قومیں ایک ہو گئی ہیں۔ یورپین یونین ایگزامپل ہے ہمارے سامنے۔ ہندوستان اتنا پینیٹریٹ کر گیا افغانستان میں کہ میں بارڈر سے جب اپنے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی لاش لینے جاتا ہوں، مجھے 2.5 گھنٹے وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے میرے ساتھ افغان آپ نے اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو کبھی پرائورٹی نہیں دی۔ آپ نے 1947 سے ٹل 2015 انٹرنیشنل INGOs کے لیے کوئی انیشیٹو ایسا نہیں رکھا، ریگولیٹری باڈی نہیں تھی، سب کو لائسنس دیا کہ آؤ میرے نارمز اینڈ ویلیوز اور میرے کلچر اور میرے فیتھ سے کھیلو۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہاں سے آنکھیں نکلتی ہیں
تو پھر ہمیں MDGs بھی یاد آتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی آتے ہیں, لیکن وہ پاکستانی جو کہ فاٹا میں, بلوچستان میں, سینٹرل پنجاب میں, صدرن پنجاب میں, کراچی میں, انٹیریئر سندھ میں, پاکستان گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, وہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں, وہ بزرگ, وہ میرے مدرسے, وہ مسجدیں, وہ مندر, وہ گردوارے, وہ تمام مذہبی مقامات, وہ تمام لوگ جب ان کی عزتوں, ان کی عصمتوں, ان کی سوچ, ان کے فکر, ان کے طور طریقوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا, بڑے ڈیٹیلڈ اپروچ کے ساتھ, بڑی پروفیشنل اپروچ کو اپناتے ہوئے ہم کیوں خاموش تھے؟ کیا میڈیا اس وقت جاگے گی؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کے تمام کنسرنڈ وہ لوگ جو ریسپانسبل ہیں اس وقت جاگیں گے کہ جب سچویشن اس لیول پہ آ جائے کہ پھر نیریٹیوز کا سہارا لینا پڑے؟ Why should I be focusing only then کہ جب کرائسس اس لیول تک پہنچ جائے کہ مجھے کہا جائے کہ کرائسس میں پینک نہ کرو, کرائسس ریزولوشن کو الٹیمیٹ آبجیکٹیو بناؤ. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ why you never remained vigilant, why proactive approach was not there, why initiatives were not taken right from day one, why you allowed all those forces to play with your faith, with your norms, with your values, with your security, and at the end of the day, when things have gone to a level where you have started realizing that now I need to put my house in order, and then people have already invested, all those anti-forces who are against you as a nation, against your faith, against your norms, against your values, those who consider you as a threat to humanity, do you think it is going to be only the role and responsibility of that soldier who is standing on the border? It is our collective responsibility. We need to rise as a nation. Only